نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، وہ کون ہے؟ اِلٰہ مع اللہ۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، وہ کون ہے؟ انسان، جھوٹے معبود۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے۔ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سوال دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا۔ کیا وہ خالق جو تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اس کی طرح ہے جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا؟ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان دریا بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں لکھا ہے، اگر دعا کرتے وقت پوری طرح سے حضوری قلب حاصل ہو، اپنی حاجت اور ضرورت کا شدید احساس ہو، دل پر رقت طاری ہو، اس حال میں بندہ اپنے رب کے پاکیزہ ناموں اور صفات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو ایسی دعا شاید ہی رد کی جاتی ہو، یعنی ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک مسلمان کو اپنے رب سے اپنی ساری ضرورتیں مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے، اور جوتے کا تسمہ جب ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں، ان میں شک نہیں، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی بد دعا بیٹے پر۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ انسان سمندر اور خشکی میں راستوں کا ادراک کیسے کرتا ہے؟ کون ہے جو راستے دکھاتا ہے اور کون ہے جو انسان کو راستے دیکھنے کے لیے حواس عطا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، بارش کے اسباب پیدا کرتا ہے، بادلوں کو ہوائیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ یہ بتاؤ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو بارشوں سے قبل ہواؤں کو بھیج دے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو گھیرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی ذات کا انسان کو پتہ نہیں۔ یا وہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیں، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کل کے حالات کا علم ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ایک آفتاب کا مغرب سے نکلنا، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دھواں، تیسرا دجال، چوتھی زمین کا جانور، پانچویں موت اور چھٹے قیامت۔ آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں وہ اپنے علم سے کچھ نہیں جانتے، بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور جو کام نہیں کرنا، علم نہ رکھنا، سبق حاصل نہ کرنا، شرک کرنا، آخرت کا علم گم ہو جانا اور آخرت کی طرف سے اندھا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے شعوری تعلق قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل 5 لوگوں کو دینے ہیں، آخرت کا علم حاصل کرنا ہے۔ رکوع نمبر 2، آخرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب۔ مین پوائنٹس ہیں اعتراض، جواب، پھر اعتراض، جواب، قرآن، نبی سے خطاب اور تعلق باللہ۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ کافروں نے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس لیے قرآن کو محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں قرار دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ بیٹا اس کو بول باہر چلے جاؤ۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اس پر اعتماد کر، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ بیٹا آپ وہاں جا کے سو جاؤ، آپ کو سونا ہے تو۔ یقیناً تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ سمجھ، نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق بات نہیں سنتے اور ہدایت نہیں پاتے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں زمین میں چل پھر کر مجرموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا، مجرموں پر غم نہ کھانا، جھٹلانے والوں کی چالوں سے تنگی میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، فرما بردار بننا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا
قرآن مجید کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دینا، عذاب کے لیے جلدی مچانا، شکر ادا نہ کرنا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کے 3 دلائل پر غور و فکر کرنا ہے، 3 لوگوں کو یہ دلائل دینی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 3 ہے قیامت کے مناظر۔ مین پوائنٹ ہے قیامت کا ایک منظر، قیامت کا ایک اور منظر آپ کہہ دو تعلق باللہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے مراد شہر مکہ ہے جہاں بیت اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ حرام کرنے سے مراد ہے کہ اس میں قتل کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی منع ہے۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہم یہاں اس اعتبار سے ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر حجت قائم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے سے حجت قائم کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زاریات میں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں بھلائی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، فرما برداری کرنا، قرآن پڑھ کر سنانا، ہدایت اختیار کرنا، خبردار کرنا۔ اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، علم کے ذریعے حقیقت کا احاطہ نہ کرنا، ظلم کرنا، برائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا ہے، 3 لوگوں سے ان مناظر کے بارے میں بات چیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہماری سورہ نمل کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی صورت ہماری سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، 9 رکوع اور 88 آیات ہے۔ رکوع نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ ہیں سیدنا موسیٰ اس دور میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا، موسیٰ، فرعون، موسیٰ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم حروف مقطعات ہیں۔
تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کس طرح کھل کر اپنے بندوں کی، اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف کس طرح کھل کر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ فرعون نے مصر میں سرکشی اختیار کی تھی۔ بیٹا باتیں تو نہ کریں آپ لوگ آئے ہیں اتنے اس سے اس موسم میں بھی آ گئے ہیں تو اب بیٹھ کے سنیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری چلی آ رہی تھی کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ قبطیوں نے بنی اسرائیل سے سن کر فرعون کو آگاہ کر دیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنا شروع کر دیے۔ اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ اس کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ بیٹا آپ اٹھ جاؤ، جگہ دے دو بیٹھنے والوں کو۔ فرعون، حامان اور اس کا لشکر نہیں جانتے تھے کہ خفیہ ایجنسیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بنی اسرائیل بچے قتل کرواتے رہے اور جسے قتل کروانا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے پالتے رہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر غم کا اثر اتنا تھا کہ کوئی تدبیر نہیں تھی، قریب تھا کہ وہ غم کی وجہ سے راز فاش کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، انہیں صبر دیا۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، بس وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا جاننا، اور جو کام نہیں کرنے، سرکشی کرنا، خطا کار ہونا، علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور اس سے ملنے والا سبق دو لوگوں سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 5 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کا کام، ضرب کلیم، اور دوسرے روز دست قدرت نے کام کر دیا، تعلق باللہ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہریوں کی بے خبری کے وقت وہاں جا پہنچے۔ انہوں نے اسرائیلی اور قبطی کو لڑتے دیکھا اور اسرائیلی نے ان سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھوسے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے اور یہ
اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اپنے دفاع کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تو قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ قبطی قوم اگرچہ بنی اسرائیل پر بڑی زیادتیاں کر رہی تھی، ایسی حالت میں بھی انہیں قبطی کے قتل پر شدید افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور معافی طلب کی۔ موسیٰ نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا ہے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھا، پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے اور کہ اس کا رب گناہ معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عبدالعالیٰ نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تو جو چاہو عمل کرو، یعنی ہم رب سے معافی مانگتے رہیں ہر وقت۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سیدنا موسیٰ نے جب حالات معلوم کرنے کے لیے ایک راستے سے گزرے تو پھر وہی شخص مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھاپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنا چاہا تو اس نے زور سے کہہ دیا کل تم نے قبطی کو قتل کیا تھا، مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اس طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے قبطی کو پکڑنا چاہا تھا۔ قبطی آل فرعون میں سے تھے اور اسرائیلیوں پر عرصہ دراز سے ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ دشمنی بھی اسی ظلم کی وجہ سے تھی۔ فریادی نے سمجھا شاید سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے پکڑنے لگے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ملک میں جابر بن کر رہنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ ایمان والوں کا یقین ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فرعون کا ڈر نہیں تھا، فرعون کا ڈر نہیں ہے، اپنے رب سے امید ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں نیک بننا، مجرموں کا مددگار نہ بننا، اور جو کام نہیں کرنے اپنی جان پر ظلم کرنا، زمین میں سرکش بن کر رہنا، اصلاح کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ مجرموں کی مدد کبھی نہیں کروں گا یا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ مصر سے نکلتے ہوئے مدین کا کنواں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور خیر کا انتظام ہو گیا، تعلق باللہ۔
اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان میں سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا۔ تو اس نے کہا اے میرے رب، تو جو بھلائی بھی مجھ پر نازل کر دے، یقیناً میں محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر سے مراد کھانا، بھلائی کے کام، عبادت، مال، قوت، طاقت وغیرہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اللہ، ان کا انس، ان کا تعلق، ان کی استعانت کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی لمحے رب سے بے خبر نہیں رہے۔ اپنی ہر کیفیت، اپنے سارے حالات اپنے رب کے سامنے رکھ کر رب سے مدد طلب کرتے رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت سے بھلائی اور خیر طلب کرنا چاہے۔ کیا آپ خیر طلب کرتے ہیں؟ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ قرآن حکیم نے لڑکی کی شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ عورت اور حیا دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپا ہوا بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی شرم نہ کیا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ شرم تو ایمان میں سے ہے، یعنی حیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو گھر کے کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے۔ سیدنا شعیب کی بیٹی نے والد سے درخواست کی کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں۔ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے کی قوت اور امانت ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت پر رکھ لیا اس شرط پر کہ ایک بیٹی کا نکاح کر دوں اور 8 سال تک میری ملازمت کرو۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ بوڑھے باپ کے لیے کسی مرد کو بطور ملازم کے لیے گھر میں رکھنا مشکل تھا، اور نکاح ایک فطری رشتہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھے رہنے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ طویل مدت پوری کی، یعنی 10 سال۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کر کے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنے والے کام ہے رب سے ہر خیر کی دعائیں کرنا، امانت دار ہونا، نیک بننا۔ رکو نمبر 7 ہے سیدنا موسیٰ کی مصر واپسی اور فرعون کو دعوت۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا موسیٰ روانہ ہوتے ہیں، طور کی وادی، کلیم اور فرعون، 4 چیز مجرم انجام کو پہنچے اور تعلق باللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر طور کی جانب آپ کو دیکھ کر کہنا کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، آگ کو دیکھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں۔
یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک سکو۔ پہاڑ کے دائیں طرف مغربی جانب سے وادی کے کنارے سے آواز دی گئی۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ دعوت نہیں لگی تھی کہ کائنات میں صرف ایک رب ہی عبادت کے لائق ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اسے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد کی آیت ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، اور آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا اور اس کی فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے سمندر میں ڈبویا۔ غور کریں تو ظالموں کا کتنا برا انجام ہوا۔ سو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں رسول کی پیروی کرنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے خوف کھانا، نافرمان ہونا، ظلم کرنا، حق پرستوں کو جھوٹا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف صاحب اقتدار لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 8 ہے تبصرہ نتائج۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں تبصرہ، کتاب دینے کے مقاصد، حق آنے کے بعد، اور ڈائگنوسس تشخیص، اور تعلق باللہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تورات کو دلیل، ہدایت اور رحمت بنا کر اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ لوگ حق کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں،
پیغمبروں کی اطاعت کریں اور اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا، انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی۔ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے کلام حق آ جانے کے بعد اس پر اعتراض کیا کہ ہم پر وہ سب کچھ کیوں نہیں آیا جو موسیٰ علیہ السلام کو یاد دیا گیا، یعنی عصا اور ید بیضہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ دونوں جادوگروں سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد تورات و قرآن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، اس سے مراد ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سبھی کا انکار کرتے ہیں۔ تورات اور قرآن کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیں کہ آپ کوئی ایسی کتاب لے آئیں جس سے حق ثابت ہو۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا۔ آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں تو کوئی ہدایت کی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان کتاب ہدایت کو چھوڑ کر نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کفر اور شرک میں بھٹکتا رہتا ہے اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا خطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یہ والی دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بری عادتوں اور برے عملوں اور بری خواہشوں سے۔ آمین۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نصیحت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا اور گمراہ ہونا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9 ہے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرنے والے اور رد کر دینے والے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں کتاب کی دعوت پر ایمان لانے والے، قرآن مجید کی دعوت کو رد کرنے والے، رد کرنے کا انجام، بستیوں کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت، خود فیصلہ کرو، تعلق باللہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو ایمان لے آئے، مثلا عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ اس سے مراد وہ عیسائی بھی ہیں
جو حبشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور قرآن مجید سن کر اسلام لے آئے تھے، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، ایک ان کے اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور مجھ پر بھی، بخاری کی روایت ہے، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اس سے مراد برائی کا جواب برائی سے نہ دینا ہے، اس سے مراد برائی کا جواب نیکی سے دینا ہے، یعنی معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہو، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی، جس میں دشمنی ہے، ایسا ہوگا کہ گویا وہ دلی دوست ہے، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سیدنا مصعب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بن مغیرہ وہاں پہلے ہی سے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے کہ تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی میں قائم ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خالص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اہل مکہ نے خوف کا اظہار کیا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، ہم مالی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے۔ رب العزت نے اہل مکہ کے عذر کا جواب دیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے حرم کو پرامن نہیں بنایا، تمہیں امن اور امان والے شہر میں جگہ نہیں دی؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے جواب تمہیں کفر اور شرک کی حالت میں امن، جو اب تمہیں کفر اور شرک کی حالت میں امن میں سے رکھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد امن و امان میں سے نہ رکھے گا؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔
اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ سیدنا مستور رضی اللہ عنہ بنی فہر کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے۔ یحییٰ نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں نصیحت حاصل کرنا، فرما بردار بننا، کتاب پر ایمان لانا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا، بیہودہ باتوں سے منہ موڑنا، جاہل نہ بننا، اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر بتانا، اور جو کام نہیں کرنے عقل نہ رکھنا، ظالم بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کرنا ہے، 5 لوگوں کو قرآن حکیم کی دعوت قبول کرنے کے لیے قائل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 10، قیامت کے مناظر۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں: دنیا اور آخرت کا تقابل، پہلی ندا، دوسری ندا واپسی کا دروازہ۔ ندا آئے گی، اے نبی ان سے کہہ دو تعلق باللہ، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ جن پر آواز ثابت ہو چکی وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت ختم نہیں کرتے تھے۔ مشرکوں کو کہا جائے گا جیسے دنیا میں شرکا سے مدد کی درخواست کرتے تھے ایسے ہی انہیں اب بلاؤ، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا بس فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ کیا تم نے ہدایت کی دعوت قبول کر لی تھی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفنا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا جب آپ اور میں قبر میں ہوں گے، جب ہم سے یہ سوال ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ بس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو امید ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ فرمائیں کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائیں کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے نظام کے عادی انسان کے شعور کو بیدار کیا ہے کہ یہ بتاؤ اگر یہ دن ہمیشہ کے لیے نہ ہو جائے، دن ہو جائے، آرام کے لیے کبھی رات نہ آئے، تو یہ بتاؤ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں سکون کے لیے رات لا دے؟ کیا آرام کے لیے کبھی رات نہ آئے تو یہ بتاؤ کون سا معبود ہے جو تمہیں سکون کے لیے رات لا دے؟ کیا کسی کی اتنی قدرت ہے کہ وہ اتنے بڑے واقعے کو ظہور میں لا سکے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟
اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس وہ کہے گا، میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ گواہ سے مراد پیغمبر ہے۔ گواہوں سے کہا جائے گا کہ اپنی دلیلیں پیش کرو کہ پیغمبروں کی دعوت کے باوجود تم میرے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، شکر ادا کرنا، غور و فکر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، دوسروں کو گمراہ کرنا، شرک کرنا، ہدایت اختیار نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کے وعدوں پر یقین کر کے آخرت کے لیے جینا ہے۔ رکو نمبر 11 قارون۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں قارون کو قوم کی نصیحت، قارون کا جواب، قارون اظہار دولت کرتا ہے، قارون انجام کو پہنچا، تعلق باللہ۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوئی تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مال کے ذریعے آخرت تلاش کرنے سے مراد ہے کہ مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے آخرت سنورے گی۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون نے نصیحتوں کے جواب میں وہی کہا جو عام طور پر دولت مند کہا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا فضل سے کیا تعلق۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے کفر اور کبر و غرور کی وجہ سے اس کے گھر کے بار کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ روزی میں وسعت اور تنگی نیک بختی یا بدبختی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ آج قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا کر یہ دکھایا کہ مال کی اصل حقیقت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزیوں کی طرح اخلاق بھی بانٹ دیے ہیں۔ وہ مال تو دوست و دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان دوست ہی کو دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے، میرا خیال ہے آپ لوگ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر بیٹھیں سبحان اللہ کہہ کے بیٹھ جائیں سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں فساد کا طلبگار نہ بننا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے آخرت کا گھر تلاش کرنا، صبر کرنا، نیک عمل کرنا، ایمان لانا۔
اور جو کام نہیں کرنے، اترانا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دنیا کے انعامات کو اپنے علم کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ مین پوائنٹ سے، اے نبی، آخرت کا گھر تعلق باللہ، آخرت کی نعمتیں متقیوں کے لیے ہے۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہی فساد کا، اور انجام کا متقیوں کا ہی ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے مگر آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کتنا پختہ لاہ عمل دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں۔ اس میں مخاطب تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن کلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اترا، یہ تو ساری امت، ساری انسانیت کے لیے اترا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والا کون تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کے سامنے نہ رکھیں؟ سیرت ابن ہشام میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ابو الولید آیا۔ اس نے مکہ والوں سے کہا تھا، جس طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرنا چاہتے ہو یہ رکے گا نہیں، مجھے اجازت دو میں آپ سے جا کر بات کروں، کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھتیجے، جب سے آپ نے یہ کلام لوگوں کے سامنے رکھا، یہ دعوت دی، تو گھر گھر میں فساد ہے، شوہر بیوی کے درمیان میں، والدین اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان۔ آؤ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، آپ مال چاہتے ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر آپ کی کسی حسین عورت سے نکاح کی خواہش ہے تو عرب کی کسی حسین عورت سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ دیوانے ہو گئے ہیں تو آؤ آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 38 تک تلاوت کی۔ جب آپ تلاوت کر رہے تو ابو الولید کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تلاوت کرتے ہوئے ایک موقع آیا جس میں قوم عاد پر عذاب کا تذکرہ آیا تو ابو الولید نے اٹھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خدا را ایسا ظلم نہ کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 38 یہ ساری آیات تلاوت کی اور سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارا جو چیز چاہے کرو، یعنی میں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا، میں نے بات پہنچا دی۔ جب ابو الولید اٹھ کر واپس گیا تو مکہ کے سرداروں نے کہا، لو، اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا، یعنی وہ اس پیغام کو نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جادوگری ہے۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں کو کیسے پکڑتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اس اثر کو وہ جادو کا نام دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ حق تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ پلان تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ہمیں روکنے والا ہے، کوئی ہمیں روکتا ہے، کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے روک سکتا ہے کہ ہم اس کلام کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں۔ جس دن آپ یہ ارادہ کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ ماحول میں تبدیلی آ گئی۔ سب سے پہلی تبدیلی آپ کے اپنے گھر کے اندر آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تبدیلی نہ آئے۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی سمجھ میں تھوڑا مسئلہ ہے، ابھی آپ نے پورے طریقے سے سمجھا نہیں، کیونکہ حق کی دعوت جہاں کہیں آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ سلسلہ ہے کہ اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔
یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف سے حمایت ہی ہو، یہ مخالفت گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی تو معاشرے کے افراد کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ آپ کے دوست احباب جن کے درمیان آپ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ مایوسی بن گئی ہو، آپ نے کیا ہیڈ اسکارف لے لیا، آپ نے کیوں سر ڈھانپنا شروع کیا، اچھی بھلی تو تھیں ہمارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں، اب آپ کی سرگرمیاں ہی بدل گئی ہیں، کوئی ہم آپس میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں کر سکتے، کوئی پارٹی کوئی اور ایسے سلسلے نہیں ہیں، یا آپ نے کس قسم کی مصروفیات اپنا لیں، آپ کس قسم کے کاموں میں پڑ گئی، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں گے تو اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کر فوراً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی ہوگی ان کے کردار کی دھجیاں آپ کے سامنے اڑا کر رکھ دی جائیں گی کہ وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں، چاہے دعوت دینے والا کوئی بھی ہو۔ آج تک ہم نے نبیوں کے حالات سے یہی کچھ دیکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر سوسائٹی میں اس کے خلاف محاذرائی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ جب اس کو گندا کر دیتے ہیں تو دلوں کے اندر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، بس دل رک گیا ہاں پھر تو لوگوں نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لوگ کیسے روکتے ہیں اور رکنا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جہاں کہیں کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو رب العزت کا فرمان ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ پر ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، آپ کہیں گے فلاں تو میری دوست ہے، اعوذ باللہ کیوں پڑھ رہی ہوں، تو اس کے لیے کیا شیاطین انسانوں کے توسط سے بھی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں اور انہیں حق کی طرف بلائیں، سچائی ان پر ضرور واضح کریں، لیکن آپ خود حق پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی حقیقت ہے، جس وقت کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا چاہے تو آپ اپنے آپ کو یہ میسیج دیں کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، جس نے کبھی ہلاک نہیں ہونا، میں اس کی بات مانوں گی، اور جو خود برباد ہونے والا ہے اس کی نہیں مانوں گی، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی حقیقت ہے، اسی کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے، اس کے سامنے حاضری کی فکر کرنی چاہیے، کسی اور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ جب ہم کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں روک لیتا ہے، ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں زمین میں بڑا بن کر نہ رہنا، فساد نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نیکیاں کرنا، کافروں کا مددگار بننا، رب کی طرف بلانا، اور جو کام نہیں کرنے برائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے روکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زمین میں اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے، اگلی سورت شروع ہوتی ہے سورہ عنکبوت، مکی سورت ہے، 17 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 13 ایمان اور آزمائش۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے، بدکاروں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ وقت آنے والا ہے، والدین بھی ایمان کے راستے کی آزمائش ہے، ایمان کی آزمائش پر دوسرا کردار، لوگوں کو گمراہ کرنے کی آزمائش کا نمونہ، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کتنا ربط ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رب کے راستے پر آؤ اور تمہاری آزمائش نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، اور یہ بات صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے اپنے مومن بندوں کے لیے دستور رہا ہے کہ انہیں آزماتا ہے تاکہ عملی طور پر ثابت ہو جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا اور کون جھوٹا اور کون منافق ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں نے تم سے پہلے امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ یہ امر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہ صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ آج بھی یہی حالات آ چکے ہیں۔ فلسطین میں جو حالات ہیں، ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی ہے کہ وہ ہاسپٹل سے لوگوں کو جب انہوں نے کہا کہ آپ نکالیں، اور وہ سارے مریض تھے، سارے زخمی حالت میں تھے، ان کے اوپر ظالموں نے ٹینکرز چلا دیے، ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ حالات تو ابھی بھی ہیں۔ جو سچے دین پر آئے گا اس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا کوئی علم نہیں، تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ والدین جیسی ہستیاں جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہیں، پالتی پوستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حق اپنے بعد ان کا رکھا ہے۔ اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا حکم دیں تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ نیک لوگوں کو صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ وہ نیک بندے کہاں بستے ہیں، یہ داخلہ کہاں ہوگا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی دیا، اتنے اختیارات کے بعد بھی جب والدین بھی آ گئے اور بھائی بھی آ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کی تھی نا، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر رب العزت فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، چنانچہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کے ساتھ دنیا میں رہنا مراد ہے یا آخرت میں ان کے ساتھ جنت میں رہنا مراد ہے؟ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے جب دنیا میں ہی نہ رہے؟ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے
کہ اسلام انفرادی دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام انفرادی دین نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ خیال ہے کہ آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، گھر سنبھالو، بزنس سنبھالو، اپنی اپنی جگہ پر جو بھی نیکی کرنی ہے اپنے اہل خاندان کے ساتھ کر لو اور بس آپ کی کہانی ختم۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو ایسا دین ہے جو تمام افراد کو ایک امت بناتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ صالحین کے کام ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے۔ دنیا میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی جاتی ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشنز وجود میں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو NGOs کی بھرمار ہے جو اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کراچی میں ایک NGO کام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جیسے ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو پیشہ کرتی ہیں۔ وہ بیچاری اتنا نہیں کما پاتی تو ہم ان کو کھانا مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ کام کس مقصد کے لیے ہے؟ سوسائٹی میں ان لوگوں کی خدمت کے لیے یا سوسائٹی کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے، زنا کو رواج دینے کے لیے، اور کس مقصد کے لیے یہ کام ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کو رواج دینے کے لیے یہ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو اس کام کو سپورٹ کرتی ہیں۔ لوگوں کو زنا کے لیے تیار کرنے کے لیے میڈیا کتنی بڑی تیاری کرواتا ہے، کتنی بڑی تیاری قلم کار کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے شعر لکھے جاتے ہیں، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو شاعری گل اور بلبل کی شاعری ہے، یعنی پوری طرح سے یہ سکھایا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اردو کی میٹرک اور FA کی کتاب میں کون سی کہانیاں ہیں۔ جب ہم نے شروع میں یہ شاعری پڑھنا شروع کی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ کس قسم کا تعلق ہے، یہ کیا چیز ہے جسے رواج دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن تب اتنی سمجھ ہی نہیں تھی اس کا کیا مقصد ہے۔ اب بہت سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا پروگرام ایک ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین میں پاک زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور زمین کا فساد دور کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبر انہوں نے اسی لیے بھیجے، اپنی کتابیں اسی لیے بھیجی کہ لوگوں کے دل بھی پاک ہوں، ان کی نظریں بھی پاک ہوں، ان کی زندگیاں بھی پاک ہوں اور معاشرہ بھی پاک ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس کا یہ ایجنڈا ہے۔ پہلا کام جو اس نے آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام پر کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے پر میڈیا کام کر رہے ہیں، اس ایجنڈے پر قلم کار کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ آپ اگر ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو سمجھ لیا ہے، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ مل کر کوشش اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کفر کو پروان چڑھنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی اکیلا اپنی جگہ پر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو بے حیائی کے سمندر پر کیسے بند باندھیں گے؟ جب بھی بے حیائی کو رواج دینے کے لیے آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں تو کیا حیا کو رواج دینے کے لیے آرگنائزیشنز کام نہیں کریں گی؟ اس کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھول گئے کہ تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا؟ تو اے ہمارے رب، ہمیں نہ بدلنا، یہ کام کرنے کا ہمیں موقع دے دینا۔ ہم اس زمین میں آپ کی بڑائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین میں فساد کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے النور کا فورم یہاں پر ہوا ہے قائم، اور الحمدللہ ہم مل کر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اس مقصد کے لیے تعلیم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ورک شاپس بھی کرواتے ہیں۔ جب تک نیک لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، جو لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کو رواج دینا چاہتے ہیں، جب تک ان کے دست و بازو نہیں بنیں گے، جب تک
اپنا وقت نہیں لگاتے، صلاحیتیں، قوتیں، مال نہیں لگاتے، اس وقت تک نیکی بھی پروان نہیں چڑھتی۔ ایک گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنتا جب تک سارے لوگ مل کر اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ ہم تو چلے ہیں پوری دنیا کو سنوارنے کے لیے، جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے لیے ہر ایک کا اپنا کردار ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پالش کریں، لوگوں کو اور زیادہ کرنے کے مواقع دیں، فورم دیں، تاکہ لوگ کام کریں، محنت کریں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے قابل ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اکٹھا رہنا، مل کر چیزوں کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں ہوں، کیونکہ صلاحیتوں کو تو نبیوں نے بھی دیکھا اور انہی کے مطابق لوگ کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبیوں جیسے کام کی توفیق دے۔ ہماری اتنی سمجھ تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بننا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ بنوں لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کر لوں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا تو وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر رہے، جیسے سورہ فتح میں آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اگر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ رحمت اور شفقت کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو حق کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے، اور پھر مل کر کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ جو کسی دائرے میں آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور دائرے سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں ضرور ارادہ کریں۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ضرور انہیں نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی نیک بندوں میں داخلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں۔ منافقوں کی عادات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت یعنی نیکی کی دعوت دی، اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی۔ اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ رکوع میں کرنے والے کام میں سچ کہنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا، نیک عمل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور جو کام نہیں کرنے، جھوٹا بننا، برے کام کرنا، کفر کرنا، کافرانہ طریقوں کی پیروی کی دعوت دینا، دوسروں کی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے کا جھانسا دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: آزمائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے، موضوع سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم کی دعوت، دعوت حق، تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا،
اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مختصراً واقعات لا رہے ہیں، یہ ذہن سازی کا عمل ہے کہ دیکھو اگر آپ بھی دعوت اللہ کا کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ہم نے پہلے نوح علیہ السلام سے کیسے کام لیا، انہوں نے کیا کام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ دنیا میں جب بھی کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے یا دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھوکے مر جاؤ گے، رزق کہاں سے پاؤ گے، سود چھوڑ دیا تو کیا بنے گا، پھر کس طرح سے آپ اپنے معاملات کو ڈیل کر پاؤ گے، اس کے بعد تو بھوک ہی ہے، اس لیے سود نہیں ترک کیا جا سکتا۔ فلاں بیوہ ہے، بیوہ کے مال کو اگر ہم سود لینے کے لیے بینکوں میں نہ رکھیں تو اس کا مال کم ہوتا جائے گا، سود کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر اسی طرح سے بیوہ کے مال سے زکوٰۃ دے دیں تو یہ مال کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر آنے کے بعد، دین کے آنے کے بعد ہمارے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، جیسے کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں دین کو اختیار کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر بیٹوں کے رشتے کیسے ہوں گے، بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے، اگر انہوں نے سر ڈھانپ لیا تو پھر سوسائٹی میں جئیں گے کیسے، پھر تو انہیں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو دین میں لانا ہی نہیں چاہتے۔ گھر گھر کی کہانی ہے، بچوں کی تباہی کے پیچھے والدین کی سوچ یہی ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں جینے کے قابل ہو جائیں۔ ان بچوں کو قدموں تلے سے جب زمین کھینچ لی جائے گی پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے، کس زمین پر اپنے بچوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ والدین کی اسی سوچ کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کے معاملات اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے مخلص بنا دے تاکہ ہم انہیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور اپنے رب کا عبادت گزار بننے کے لیے تیار کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا کیونکہ سبھی اسی کی ملکیت ہے، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زمین میں چل کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جاننا، اور جن کاموں سے رکنا ہے ظلم کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، رسول کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 ہے دعوت اسلامی کی مشکلات، انکار کرنے والے، یہ مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی قوم کا فیصلہ، سیدنا ابراہیم کی الوداعی دعوت، سیدنا ابراہیم پر کیے گئے انعامات، سیدنا لوط کی دعوت تعلق باللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا
کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے، دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ان پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب عراق میں عبادت کرنی مشکل ہو گئی تو انہوں نے شام کے علاقے میں ہجرت کی۔ انہوں نے جسمانی طور پر ہجرت کرنے سے پہلے شعوری طور پر بھی ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلے خیال بدلتا ہے جبکہ زندگی کے بنیادی حقائق کے بارے میں ہماری سوچ نہیں بدلتی اور ہمارے دلوں کے اندر وہ جم نہیں جاتی، اس وقت تک باہر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تبدیلی ٹھہرتی نہیں ہے، ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی۔ کوئی درخت قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کی جڑ نہ ہو۔ عقیدہ جڑ ہے، جڑ بنیاد ہے۔ جب تک لوگوں کے عقائد نہیں بدلتے، لوگوں کا یقین نہیں بدلتا، اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شعوری ہجرت کی تھی۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے جہاں انسان بستا ہے، جہاں انسان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار، رشتہ دار، بزنس سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسرے علاقے میں قیام پذیر ہونا، تاکہ وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو جا سکے۔ یہ ہجرت جو عملی طور پر ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان کی فکر بدل جاتی ہے۔ یہ فکر کی ہجرت ہوتی ہے۔ جتنے تصورات پہلے سے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں باپ دادا یا سوسائٹی کے قائم کردہ تصورات ہیں گے تو امی نے یہ کہا تھا، یہ فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں یہ کہتا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات کبھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فکر تبھی رہے گی جب آپ پچھلے تصورات چھوڑ دیں گے، اور قرآن ان تصورات کا علاج کرتا ہے۔ پہلے سے موجود فکروں کے اوپر جس نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ جو دیمک لگی ہوئی ہے، جب تک وہ سب کچھ صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک نئی بنیادیں اور نئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے کسی باطل فکر کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، حق کے ساتھ جینا ہے اور حق کو اپنے اندر جگہ دینی ہے اور اسی پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ کرنے والے کام ہیں نیک لوگوں میں سے ہونا، سچے لوگوں میں سے ہونا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، رہزنی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت اسلامی کے راستے کی مشکلات کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 16، دعوت کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا لوط کی بستی کا انجام، سیدنا شعیب کی دعوت، قوم عاد و ثمود، قارون و فرعون قوم انجام کو پہنچتی ہیں، شرک کی مثال تعلق باللہ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ یہ نشانیاں آج دنیا کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کس راستے پر نکل پڑی؟ کیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر واقعتاً یقین کرتا ہے اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کھلی آنکھوں سے نہیں نظر آتا کہ اب یہ قوم عذاب میں پکڑ لی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فیصلہ تو اس کا ہے کہ وہ معاملہ کب ہو، لیکن وقت دور نہیں ہے۔ ان فیصلوں کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو زیادہ مہلت دی جائے۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہیں، انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کی گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔
اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہارے اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلہ نے انہیں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کے رہنے کی جگہیں واضح ہو گئی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، بس انہیں راہ راست سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر اس میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیج دی، اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ سے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ جو شرک کا جال ہے، یہ جو باطل کا افکار جال ہے، یہ جو دنیا میں باطل لائف سٹائل ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مکڑی کے ایک گھر جیسی ہیں۔ جیسے جالا آپ اتار دیتے تو اتنی ہی تیزی سے یہ لائف سٹائل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھو تو صحیح، آپ کوشش تو کرو کہ سارا فساد جتنا پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ صرف آپ کے ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے صاف کروا دے گا جس طرح سے آپ اپنے گھروں سے جالے صاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ مثال تو ہر کوئی سنتا ہے لیکن سمجھ اسی کو آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نفع مند علم نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی حقیقت سمجھا دے، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے دلائل اور اس کی شریعت کا علم ہے، جس کو سیکھنے اور غور و فکر کرنے سے رب کی پہچان ملتی ہے اور انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کی جو آیات میری تلاوت میں آئے اور اس کا تفصیلی معنوں کا مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، میں ڈرنے لگتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہوگی، کیونکہ فرمان الہی ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ ہمارے یہاں تو لوگ ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں تو اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ جسے سمجھ نہیں آتا وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے میرا ایک قرآن ختم ہو گیا یا دو۔ اور مرگ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 250 قرآن ختم کروائے ہیں یا 500 قرآن ختم کروائے ہیں۔ نہ ختم کرنے والوں کو پتہ کہ انہوں نے کیا ختم کیا، اور نہ قرآن حکیم ختم کرنے والوں کو پتہ کہ انہوں نے کیا کام کیوں نہیں کروایا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم نے پڑھ لیا، چلو شکر ہے ہم نے یہ تو کر لیا۔ یہ سوچ کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اس انداز سے سوچئے جیسے ہم نے یہ مثال دیکھی عمر بن مرہ کی کہ جس آیت کا مطلب مجھے تفصیل سے سمجھ نہیں آتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جاہلوں میں شمار نہ کر دے، پھر مجھے ان باتوں کی سمجھ ہی نہ آئے۔ ارادہ کر لیں کہ جاہل نہیں بننا، سیکھنا ہے اور مزید سیکھنے کی طلب رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرے۔ اور آپ دیکھیں یہ بات انسان کو کتنا موٹیویٹ کرتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں مقابلہ کریں کہ کون زیادہ اچھا عمل کرے گا۔ یہ بات بہت زیادہ چلاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ انسان اگر مقابلے میں نہ رہے تو سارے ہی آگے نکل جائیں گے۔ اس میدان میں سبقت کرنے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔ میدان کھلا ہے، آئیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی بھاگ دوڑ کریں کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت فرمائے، آمین۔ کرنے والے کام ہیں اس میں عقل سے کام لینا، آخرت کے دن کی امید رکھنا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، علم رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، غم کرنا، نافرمانی کرنا، راہ راست سے رکنا، برے اعمال کو خوشنما سمجھنا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، 20واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے کا ہمیں سچا فہم عطا فرما دے اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا الہی، ہمیں شعوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں قرآن اور حدیث کا طالب علم رکھنا۔ یا الہی، ہمیں سچے دین پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، یا رب العالمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا الہی، ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا الہی، ایسے کاموں کی محبت عطا فرما دیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا الہی، ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، اس رمضان کے مبارک مہینے میں یا الہی ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، آپ ہماری سارے کاموں سے راضی ہو جانا۔ یا الہی، آپ ہم سے ناراض مت ہونا۔ یا الہی، آپ ہم سے ناراض مت ہونا۔ یا الہی، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں الہی جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، جو ہم اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں الہی آپ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یا الہی، نیکیوں والی زندگی دینا۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا الہی، ان پر ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ یا پاک پروردگار، جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنانا، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی، نکاح کو آسان کر دے۔ یا الہی، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں ایک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار،
ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ دار آپس میں محبت سے رہیں۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں حقوق اللہ کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، ہمیں لیلۃ القدر کا قیام نصیب فرما۔ یا الہی، جنت کے پروانے جس دن جاری ہوتے ہیں، الہی ہمیں بھی جنت کے پروانے ہمارے لیے بھی جاری فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں حج اور عمرہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی مسلمان جہاں کہیں پر بھی مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں ہیں، الہی ان سب کی مصیبتوں، پریشانیوں، تنگیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین، شام، مصر، یمن اور کشمیر اور جو بھی جہاں کہیں پر بھی ایسے کچھ ہو رہا ہے، الہی آپ ان سب کو نجات دلا دیں کافروں سے۔ یا الہی، کافروں کے ظلم سے نجات دلا دیں۔ یا الہی، ان پر اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ یا الہی، ان کو استقامت عطا فرمائیں۔ یا الہی، فلسطین کو آزاد کر دے، مسجد اقصی کو آزاد کروا دے۔ یا الہی، وہاں پر ہم سب کو توفیق عطا فرمانا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہی، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا الہی، یا رب العالمین، یہاں پر نیک صالح حکمران کو لا۔ یا الہی، ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ نیک صالح حکمران آ جائیں۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، اس جگہ کو ان سب لوگوں سے بھر دینا جو یہاں بیٹھے ہیں، الہی ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اس جگہ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔